ہماری آج کی ویڈیو ایک بہت پاپولر ورڈ ففتھ جنریشن وار جس کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک شاید لوگوں کو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ففتھ جنریشن وار کی بات کریں، اس سے پہلے کی 4 جنریشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ورڈ جنریشن سے مراد وہ طریقہ کار، وہ ہتھیار، وہ پالیسی ہے جو کسی بھی جنگ میں استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کی جنریشنز ہیں، موبائل کی جنریشنز ہیں، اسی طرح جو جنگ ہے اس کی مختلف جنریشنز ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ سب سے پہلی جو جنریشن وہ سب سے پرانی ہے، جس کو فزیکل وار کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ 2 آرمیز ایک دوسرے کے سامنے آتی تھی، چند ہزار پر مشتمل، سینکڑوں سے ہزار پر مشتمل یہ 2 آرمیز ہوتی تھیں جو آمنے سامنے آتی تھیں، اور جن کے ہاتھوں میں مینول ویپن ہوتے تھے۔ تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر کمان ہے، کلاڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ اسی لیے اس کو فزیکل وار اور فزیکلی وار بھی کہتے تھے۔ اس کی دوسری پہچان یہ ہوتی تھی کہ یہ اسمال سکیل ہوتی تھی، تھوڑے لوگ لڑنے والے، اور اگر ایک آرمی کا 15 سے 20% حصے کا نقصان ہوتا تھا تو وہ یا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی یا سرنڈر کر دیتی تھی۔ پھر یہ آئسولیشن میں ہوتی تھی لڑائی۔ آئسولیشن سے مراد ہے کہ آبادی سے دور، شہر والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا زیادہ تر کیسز میں کہ جنگ ہو رہی ہے۔ اور اس کی چوتھی بڑی آئیڈینٹی یہ ہوتی تھی کہ اس میں سویلینز انوالو نہیں ہوتے تھے۔ سویلینز پر اٹیک تو بہت دور کی بات ہے، مطلب وہ کسی طور بھی کچھ کیسز میں اگر کچھ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے تو شاید وہ ساز و سامان لے جانے میں، بھرتی جہاز میں اپلوڈ، جہاز سے یہاں مراد ہے کہ بحری جہاز جو پرانے ہوتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیوی جتنی جنگ پرانی ہے اتنا ہی نیوی، یعنی وہ جو ٹریڈیشنل بڑے بڑے بوٹس ہوتی تھیں لکڑی کی بنی ہوئی، وہ بھی استعمال ہوتی تھیں، اور اینیمی اسٹیٹ جس پر اٹیک کرنا ہوتا تھا اس کے ساحل پر پہنچ کر وہ لنگر انداز ہوتی تھی۔ اب فرسٹ جنریشن وار کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فوٹو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں 2 لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، مختلف اسی طرح کے مینول ویپنز ہیں، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈوں پہ چند ہزار افراد جو ہیں وہ روبرو ایک دوسرے کے آگے ہیں۔ سو اس قسم کی جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں انہیں فرسٹ جنریشن وارز کہا جاتا تھا، یعنی یہ جنگوں کی سب سے پہلی نسل ہوتی تھی۔ زمانہ قدیم ہم اہل یونان کی بات کریں، اہل روم کی بات کریں، مسلم دنیا کی بات کریں، تو وہ تمام جنگیں جو ہیں وہ اسی قسم کے ہتھیاروں سے اور چیزوں سے لڑی جاتی تھیں، جس کے متعلق ہم نے سیلینٹ فیچر بیان کیے۔ اب اس ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فزیکل وار ہے، یعنی بالکل آمنے سامنے آ کے اور ایک کے دوسرے کے بالکل گتھم گتھا ہو کے جسے آپ کہتے ہیں۔ اسمال سکیل ہے، آپ نے دیکھا کہ کھلے میدان کے اندر یہ لڑائی ہو رہی ہے، آئسولیٹڈ ہے، ٹوٹل کوئی سویلین اس میں انوالو نہیں ہے۔ اس قسم کی جنگوں کو فرسٹ جنریشن وارز کہا جاتا تھا، یہ جنگوں کی پہلی نسل تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ جنریشن وارز کے اوپر کہ دوسری نسل کی جنگیں جو ہیں وہ کس طرح سے لڑی جاتی تھی۔ اب یہ آپ کے سامنے سیکنڈ جنریشن وار کے سیلینٹ فیچرز آ گئے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن وار کے اندر کون سی چیزیں انوالو ہوتی تھیں۔
اب یہ سیکنڈ جنریشن وار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے فائر پاور، یعنی اس کا سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فائر پاور استعمال ہوتی تھی. اس کو اگر ہم تھوڑا سا براڈ کر دیں تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کا ساز و سامان اور طرز جنگ جو ہے وہ کیا ہو جاتا تھا. اب آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن وار فائر پاور ویپنز، فائر پاور ویپن سے مراد یہ ہے کہ بارود کا استعمال ہوتا تھا، گولی چلتی تھی، کارتوس چلتا تھا. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر مشین گن آئی، بندوق جدید ہو گئی. اچھا، بندوق کا جو شروع کا استعمال تھا ایک کارتوس والی، وہ فرسٹ جنریشن کے اندر ہے. اس میں ایسی بندوقیں چیزیں آ گئی، مشین گنز آ گئی کہ جو ایک وقت میں بہت سارے جو گولیاں ہیں وہ چلاتی تھیں. دوسرا یہ لارج سکیل ہوتی تھیں، اس کے اندر آرمی جو ہے وہ ہزاروں کی بجائے لاکھوں میں چلی گئی. اس کا اگلا تیسرا کریکٹرسٹک یہ ہوتا تھا کہ یہ بارڈرز پر لڑی جاتی تھی، یعنی ابھی بھی جو انسانی آبادی ہے، سویلین آبادی، اگرچہ وہ انڈر اٹیک آ جاتی تھی، خاص طور پہ وہ شہر جو بارڈر کے قریب ہوتے تھے، لیکن اب بھی یہ لڑائی جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ہو رہی ہوتی تھی. یعنی دو فوجیں، دو علاقے ہیں، وہ آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن ان کے بارڈرز پر ہو رہی ہے. ایک اینیمی نے اٹیک کیا ہے اور دوسرا اینیمی جو ہے وہ وہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس کو آپ ایک فوٹو کی مدد سے کچھ اس قسم کے ویپن سے، یہ ورلڈ وار 1 جو ہے 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، یورپ اس کا مین بیٹل گراؤنڈ تھا، تو اس میں اس قسم کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں جو ہیومن لاس ہے، فزیکل لاس ہے، وہ زیادہ ہوتا تھا. شہروں کو بھی نقصان پہنچتا تھا، عمارات کو بھی نقصان پہنچتا تھا. اگر ایک آرمی دوسرے آرمی کے کسی شہر میں داخل ہو جاتی تھی تو وہ وہاں پر بہت تباہی اور بربادی کا سامان برپا کرتے تھے. اور اس جنگ میں سویلینز کی کیجویلٹیز بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، چونکہ جو شہر ہیں وہ بھی انڈر اٹیک آ جایا کرتے تھے. اب آتی ہے باری تھرڈ جنریشن وار کی. تھرڈ جنریشن وار آپ اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلی دفعہ ایئر فورس کا استعمال ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں طیارے اڑ رہے ہیں. اس میں جو نمبرنگ ہے، نمبر 1 پہ آپ اپنے سب سے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو ویپن آرمی جو ہے وہ ٹینکس کی شکل میں آگے بڑھ رہی ہے. نمبر 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے فورس جاتی ہے، وہ کوئی دوسرا محاذ بھی کھولتی ہے. نمبر 3 میں آپ جہاں نمبر 3 لکھا ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیرا ٹروپر، یعنی جہازوں کے ذریعے آرمی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ اتاری جا رہی ہے. پھر نمبر 4 پہ اور 5 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بختر بند گاڑیاں اور دیگر اس طرح کا جو آرٹلری جسے آپ کہتے ہیں وہ انڈر اٹیک لا رہی ہے. بیسیکلی یہ طریقہ کار ایئر فورس تو خیر آئی بلٹس کریگ، ابھی ہم یہ لفظ لکھا ہوا ابھی دیکھیں گے کہ یہ جرمن نے طریقہ اختیار کیا تھا، اور جرمن نے اس اٹیک کے تحت جو ہے وہ اس میں جو آپ دوسری لائن میں پہلا لفظ دیکھ رہے ہیں بلٹس کریگ. بلٹس کریگ ایک ایسا اٹیک کا طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں آل آف سڈن میکسیمم اٹیک کر دیا جاتا تھا. ٹینکس بھی جا رہے ہیں، آرمی فٹ سولجر بھی جا رہے ہیں، بختر بند گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، ایئر فورس بھی جا رہی ہے، اور اینیمی اسٹیٹ کے اندر آپ نے اپنے پیرا ٹروپرز کو بھی اتار دیا ہے. اور اس کے تحت جرمنز نے بہت تھوڑے ٹائم کے اندر بہت بڑی اور بڑی اہم کامیابیاں حاصل کی تھی. اس طرح 3 سے 4 روز میں انہوں نے فرانس کو فتح کر لیا تھا اور ان سے سرنڈر کروا دیا تھا. سو یہ تھرڈ جنریشن وار بڑا طریقہ کار سیکنڈ
वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ये इस्तेमाल हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पाकिस्तान के हवाले से 1960 वॉर को आप समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई, वो भी थर्ड जनरेशन वॉर थी। ब्लिट्जक्रीग ये तरीक़ाकार है जो जर्मन इख्तियार करते थे, जो मैंने आपको फ़ोटो से समझाया। एयर फोर्स का इस्तेमाल हुआ। फिर ये जिस तरह वर्ल्ड वॉर टू है जो तकरीबन 6 साल जारी रही, तो उसमें मीडिया का किरदार जो है वो सामने आ चुका था। ख़ास तौर पर रेडियो और अखबारात जो हैं वो आम थे, तो उसमें प्रोपोगंडा किया जाता था। अपनी आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था। मिसाल के तौर पे जो हिटलर का साथी था गोइबल्स, जिसका नाम आपने यकीनन सुना होगा, जिसका ये बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि झूठ को इतनी दफ़ा और इतनी शिद्दत से बोलो कि वो सच लगने लगे, तो वो गोइबल्स का ये फ़िक्रा है। तो गोइबल्स ने कहा था कि अच्छी हुकूमत के लिए प्रोपोगंडा ज़रूरी है और प्रोपोगंडे के लिए अच्छी हुकूमत जो है वो ज़रूरी है। अब वर्ल्ड वॉर टू को आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, कि उसमें फिर बहुत मैसिव लेवल पे नुकसान होता है। ख़ास तौर पर एयर फोर्स के आने से किसी भी एक मुल्क की जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं, उसके कम्युनिकेशन के अदारे हैं, उसके इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, कारखाने हैं, अहम पुल हैं, उनको एयर फोर्स के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाता था। और सिविलियन आबादी भी जो है, अगरचे जंग का रूल तो यही होता था कि सिविलियंस को हिट ना किया जाए, लेकिन सिविलियंस भी इसके अंदर हिट होते थे। और जो वर्ल्ड वॉर टू है उसके अंदर सिविलियंस का नुकसान भी आर्मी के ही स्केल के ऊपर होता था और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इसके अंदर मारे गए थे। सो ये 3 जनरेशन्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और इसके अंदर जो फोकस पॉइंट अभी तक का ये है कि आर्मीज अटैक करेंगी, दूसरी आर्मी को अंडर अटैक लाएंगी, फिजिकल अटैक से फिर गन पाउडर आया, बंदूक आई, मशीन गन आई, छोटी तोप आई, टैंक आया, फिर एयर फोर्स आई, प्रोपोगंडा का भी इस्तेमाल हुआ, अटैक के नए नए तरीके ढूंढे गए, जासूसी का निज़ाम भी इफ़ेक्टिव किया गया। सो ये अभी तक के ये जो 3 तरीके हैं, 3 नस्लें हैं, इनको आप फर्स्ट 3 जनरेशन्स ऑफ वॉर कहते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान जो गैप था, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होती है तो फिर दुनिया में एक नई जनरेशन, जाहिर है जिस तरह गाड़ियों के नए मॉडल आते हैं, कंप्यूटर के नए मॉडल आते हैं, असला जदीद हो जाता है, तो फिर अगली जनरेशन जिसे 4th जनरेशन वॉर कहते हैं, अब हम उसका जायज़ा लेंगे। अब आते हैं 4th जनरेशन वॉर की तरफ। ये जो एक पैराग्राफ को फिक्रों की शक्ल में लिखा गया है कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, इसको समझिए, वो है ये लॉस ऑफ देयर मोनोपोली ऑन कॉम्बैट फोर्सेस सिग्निफाइज द नेशन स्टेट्स लॉस ऑफ देयर मोनोपोली ऑन कॉम्बैट फोर्सेस। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जंग सिर्फ रियासत की मोनोपोली नहीं रही थी, यानी एक हुकूमत ये फैसला नहीं करेगी कि उसने किस जगह पर अटैक करना है। ये 4th जनरेशन वॉर का आप एक सबसे पहला सेलिएंट फीचर देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ हुकूमत की मोनोपोली नहीं रहेगी, हुकूमत की मोनोपोली जो है वो लूज हो चुकी है। कोई एक गुरीला ग्रुप आगे से खड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान की वॉर को अगर आप रिकॉल करें तो जब रूस ने अटैक किया तो उसके मुकाबले में जो अफगान मुजाहिदीन थे, जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था, हॉली वॉरियर्स भी कहा जाता था, वो इसका एक सेलिएंट फीचर है। यानी अब सिर्फ रियासत एक दूसरी रियासत पर अटैक नहीं करेगी, रियासत के अंदर से लोगों का एक ग्रुप, जिन्हें आप गुरिल्लाज कहेंगे, वो खड़े हो सकते हैं। श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स इसी तर्ज पर लड़े थे। आप फिर ये देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन और पूरी कश्मीरी कौम जो है वो जो इंडियन
آرمی کی موجودگی ہے، محتاط اندازے کے مطابق 3.5 سے 4 لاکھ آرمی کشمیر کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر اپنا پورا عمل دخل جو ہے یا رٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ قائم نہیں کر سکے ہیں۔ اچھا، ان اے سینس یہ بھی تھا کہ پرانے وقتوں میں بھی ہوتا تھا کہ صرف ایک ریاست نہیں لڑتی تھی، تو اس حوالے سے یہ پری ماڈرن ٹائمز کی طرف آپ کو لے گئے۔ پھر 4th جنریشن وار جو ہے اس میں اسٹیٹ بٹ رادر آ وائلنٹ ایڈیولوجیکل نیٹورک، جس طرح میں نے آپ کو 2 مثالیں دی۔ پھر چوتھی جنگ کا ایک کریکٹرسٹک یہ ہوتا تھا کہ بلرنگ آف دا لائنز بٹوین وار اینڈ پالیٹکس، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وار ہو رہی ہے کہ پالیٹکس ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کشمیر کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے 90% سے زائد لوگ جو ہیں وہ نہیں آ پاتے ہیں، نہیں آتے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ انڈیا کے اندر جو نکسل باری ایک تحریک ہے جس میں کہ وہ ماؤسٹ جو گروہ کے لوگ ہیں 10 سے زیادہ ریاستوں میں، وہ الیکشنز ہونے ہی نہیں دیتے ہیں۔ سولجر اور سویلین میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ امن ہے کہ جنگ جاری ہے، اور پھر بیٹل فیلڈ ہے کہ تھوڑا سا امن امان کا علاقہ ہے۔ گول کیا ہوتا ہے اس کا؟ ٹو ویکن دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیجڈ اپوننٹس ول ٹو ون، یعنی ایسے طریقے سے اٹیک یعنی وار ویج کی جائے گی کہ جو اپوننٹ کنٹری ہے، جو اپوننٹ آرمی ہے، جو اپوننٹ اسٹیٹ ہے، اس کی لڑنے کی جو صلاحیت ہے نا، اور جو ول ٹو ون، ظاہر ہے جب لڑنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو پھر جیتنے کی صلاحیت کہاں سے آ جائے گی۔ اس میں اب آپ دیکھیے یہ 4th جنریشن وار ہے، گوریلا وار۔ یہ میں نے سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایک گروپ کھڑا ہو جائے گا، سویلینز فلی انوالوڈ، سویلینز لڑتے بھی تھے اور سویلینز انڈر اٹیک بھی آتے تھے۔ مثال کے طور پہ ٹیررزم ایز اے ٹول سب سے زیادہ یوز ہوا ہے 4th جنریشن وار کے اندر۔ جب افغانستان کے اندر جنگ جاری تھی تو پاکستان چونکہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھا تو پاکستان کے اندر باقاعدہ دہشت گردی کا آغاز اسی افغان وار کے دوران ہوا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو وار آف ایسٹ پاکستان کی جو سپریشن ہے، جسے ہم فال آف ڈھاکہ کہتے ہیں، وہ بھی 4th جنریشن وار تھی، چونکہ اس کے اندر آپ سویلینز کو انوالو کرتے ہیں، سویلینز اپنی آرمی سے رفٹ پیدا کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اینیمی، مثال کے طور پہ انڈیا نے بھکتی ماہنی کو کھڑا کر دیا، انڈیا نے بھکتی ماہنی کے لوگوں کی ٹریننگ کی، انہیں ویپن دیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیسوں کا جو انسینٹیو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ پھر 4th جنریشن وار جو ہے، اس کا ایک جو اہم کریکٹرسٹک ہے اسے کہتے ہیں پراکسی وار۔ یہ میں ذرا یہاں پہ رکتا ہوں، آپ اسے نوٹ کیجئے، پراکسی وار۔ Now what does mean by the word proxy war؟ پراکسی وار یہ ہے کہ جس طرح آپ جو ویورز ہیں میرے وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ہی ہیں، کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود نہیں ہے، آپ کا ایک دوست، کوئی خاص دوست ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی پراکسی بول دیتے ہیں، اور ٹیچر اگر اس کو پریزنٹ مارک کر دیتا ہے تو یہ آپ نے اس کی جگہ پراکسی وار لڑی۔ آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر آپ کی بھی افسر لگ جائے۔ تو پراکسی وار کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی، افغانستان میں جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں افغانستان پر رشیا نے اٹیک کیا ہوا تھا، لیکن آگے سے لڑ کون رہے تھے؟ افغان مجاہدین، ود دی ہیلپ آف، ود دا اسپانسرشپ، ود دا ٹریننگ، ود دا سپلائی لائن آف پاکستان۔ سو ان اے وے پاکستان اور افغان مجاہدین امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے رشینز کے خلاف۔ اس کانسیپٹ کو آپ کہتے ہیں پراکسی وار۔ اور یہ ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد آن ورڈ، جب تک روس ٹوٹا نہیں ہے، یہ جو لڑائی جاری رہی دنیا میں ایک جنگ کی کیفیت
اس کو ہم اوورآل کولڈ وار بھی کہتے ہیں. سو کولڈ وار بٹوین رشیا اینڈ امریکہ واز بیسیکلی فورتھ جنریشن وار. یہ فورتھ جنریشن وار تھی، یعنی امریکہ اور رشیا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کہیں پر بھی ہاٹ وار میں انگیج نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو کسی اور جگہ انگیج کر لیتے تھے. امریکنز نے انگیج کیا رشینز کو، اس سے پہلے رشینز اور چائنیز نے انگیج کیا امریکہ کو ویتنام وار میں. اب اس کی کچھ تصویریں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فورتھ جنریشن وار کیا تھی. اب اس تصویر سے آپ اندازہ لگائیے اور دیکھیے کہ یہ افغانی ہیں، افغان سویلینز ہیں جنہیں اس وقت امریکنز بھی ہولی واریئر، فریڈم فائٹرز کا نام دیتے تھے. ان کے کندھوں پر ویپنز ہیں، ان کے پاس جیسی کیسی بھی ہیں وہ وائرلیس موجود ہیں، اور 79 سے تقریباً 1987-88 تک یہ جنگ جاری رہی. اور جنگ امریکہ کی تھی. لڑ کون رہے تھے؟ افغانز اور پاکستانی. اسی طرح یہ ویتنام وار کی تصویر ہے جس میں کہ ایک ویتنامی عورت جو ہے وہ اس کو کندھے پہ بندوق بھی ہے، وہ واریئر ہے، سویلین ہے، لڑ رہی تھی امریکن فورسز کے خلاف. اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکنز کو آج تک یہ اس افغان وار کے علاوہ جو میجر ڈیفیٹ ہوئی تھی وہ ویتنام کے اندر ہوئی تھی 1954 سے 1975 تک. 21 سال امریکن وہاں پہ لڑے تھے. ان کے تقریباً 58,000 سے زیادہ سولجر جو وہ خود مانتے ہیں وہ مارے گئے. ان کا ملٹری لاس ہوا، پیسے کا لاس ہوا، لیکن وہ وہاں سے ناکام لوٹے. تو اس میں جو ویتنامیز لڑتے تھے، ویتنامیز کی سپورٹ رشین کرتے تھے، کمیونسٹ بلاک کا وہ حصہ تھا. پھر اسی طرح سے آپ نے ہوچی من کا آپ کو یاد ہوگا جو کہ ایک سویلین لیڈر تھا، وہ ان کا ملٹری کمانڈر بھی تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی. اور اس طرح سے امریکہ کو ویتنام میں اور رشیا کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی تھی. اب ہم جب واپس آتے ہیں یہ جس کو ہم نے کولڈ وار کہا، اور میں نے یہاں پر آپ کو نا بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ چونکہ ہماری اپنی جنگ تھی، وار آف 1971 جو کہ پاکستان اور انڈیا میں ہوئی، یہ بھی فورتھ جنریشن وار تھی. جس طرح میں نے کہا کہ نہ صرف انڈینز بلکہ رشینز بھی جو ہیں وہ اس میں فلی انوالو تھے. وہ اسلحہ، پیسہ اس جنگ کے اندر جھونکتے تھے. سو مچ سو CIA جو کہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ بھی اس بات پر کنونس تھی کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور اتنا بڑا مسلم کنٹری ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ بھی اس بات پر اگریڈ تھے کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سو پروپوگنڈا کیا گیا، باقاعدہ پرنٹنگ پریس سے چیزیں جاتی تھی بنگلہ دیش کے اندر، اسلحہ جاتا تھا، ٹریننگ ہوتی تھی. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ کو یاد ہوگا مودی نے تقریر بھی کی کہ پیسے کا انسینٹو بھی دیا جاتا تھا. اب آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہوں جو کہ شاید آپ لوگوں نے بہت کم سنا یا پڑھا ہوگا، کہ جو ایسٹ پاکستان کا لیڈر تھا بنگلہ دیش کا شیخ مجیب الرحمان، وہ KGB کا ایجنٹ تھا. آئی ریپیٹ کہ شیخ مجیب مکمل رابطے میں تھا ہر طرح کی مدد کے حوالے سے، ویپنز کی ہو، ایڈیولوجیکل پروپوگنڈا ہو، پاکستان آرمی کے خلاف لوگوں کا لڑنا ہو. اس چیز کا اقرار KGB کا وہ آفیسر جو انڈیا کے علاقے میں ڈپیوٹ تھا اور وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتا تھا اور اس چیز کو آبزرو کرتا تھا، آپریٹ کرتا تھا. ابھی میں آپ کو اس کی ویڈیو سنواؤں گا. KGB کا وہ بندہ جو یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم ملکوں کے اندر حکومتیں بناتے تھے، گراتے تھے، اور وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ شیخ مجیب ہمارا آدمی تھا اور جیسے ہی ہمارا کام نکل گیا ہم نے اپنے ساتھی جو بنگلہ دیش کی آرمی میں موجود تھے جن کو وہ کامریڈ کہتے تھے، ان کے ذریعے
شیخ مجیب کو مروا دیا تھا. مطلب وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شیخ مجیب کے قتل کا الزام بھی کسی نہ کسی طرح پاکستان پر لگ جانا تھا. ویٹ کیجیے، آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اب آپ کو میں وہ انٹرویو سنواؤں گا، آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں. واٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان، یوری بیزمینوف فارمر KGB سائیکولوجیکل وارفیئر ایکسپرٹ. سنیے یہ اوور آل کیسے ایکسپلین کرتا ہے فورتھ جنریشن وار کے اندر جو رشین مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے. That's why my KGB instructors specifically made a point: never bother with leftists. Forget about these political prostitutes. ابھی اس نے ایک لفظ بولا ہے پولیٹیکل پراسٹیٹیوٹس، یہ نوٹ رکھیے گا، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media. Feel to reach movie makers, intellectuals, so-called academic circles, cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. These are the most recruitable people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. They feel that they matter a lot. These are the people who KGB wanted very much to recruit. But to eliminate the others, to execute the others, don't they serve some purpose? Wouldn't they be the ones we rely on? They serve purpose only at the stage of destabilization of a nation. For example, your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. اب آپ دیکھیے کہ اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کسی ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم ان کے میڈیا کے لوگوں کو، ہم ان کے پروفیسرز کو، ہم ان کے بولنے والوں کو ہائر کرتے تھے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ سب ورژن کرنا، ڈی سٹیبلائز کرنا، قوم کے اندر نا امیدی پھیلانا، اپنی ریاست کے خلاف لوگوں کو کرنا. اس کا انٹرویو آئی وش کہ آپ خود بھی سنیں، جو ڈیٹیل لیکچر ہے اس کا، وگرنہ میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. خلاصے میں یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائر کرتے تھے جن کو تھوڑا شہرت کا بھوک ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے وہ بڑا بیٹر کرتے ہیں، ان کو ہم فنڈنگ کرتے تھے. جو لیفٹسٹ موومنٹس ہیں، جو فیمنسٹ ہیں، یہ اپنی ویڈیو میں آ کے کہتا ہے کہ دے آر یوزفل ایڈیٹس، یعنی وہ مفید احمق ہوتے تھے اور ہم انہیں استعمال کیا کرتے تھے. اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا، پھر چونکہ وہ بہت کچھ جان جاتے تھے، تو پھر کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مار دیا کرتے تھے. اب میں اس کی ویڈیو کا وہ حصہ آپ کو سنواؤں گا جو یہ شیخ مجیب کے متعلق بیان کرے گا. یہ ایک بہت قیمتی ویڈیو ہے. اب آپ اس کا وہ پارٹ سنیں گے جس میں یہ حکومتوں کے بنانے، گرانے اور کس طرح بڑی طاقتیں لائک اس وقت کا رشیا، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے تھے، وزیر اعظم و صدر، ان سے کام لیتے تھے اور انہیں پردہ اسکرین سے ہٹا دیتے تھے. یہ بندہ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا میں ڈپلوائے تھا، تو یہ پہلے شیخ مجیب اور پھر انڈیا کے متعلق انکشافات کرے گا. غور سے سنیے. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are used either be executed entirely, all the idealistically minded Marxists, or exiled or put in prisons, like in Cuba. Many former Marxists are in Cuba, in prison. So most of the Indians who were cooperating with the Soviets, especially with our Department of Information of the USSR Embassy, were listed for execution. And when I discovered that fact, of course I was sick. I was mentally and physically sick. I thought that I'm going to explode.
دیکھیں اب یہ بندہ انکشافات اس نے شیخ مجیب کا کیا، افغانستان کا کیا، اور پھر یہ بندہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک مرڈرر کی حیثیت رکھتے تھے، جہاں دل کرتا تھا لوگوں کو مار دیتے تھے ایٹسیٹرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسری اصطلاح استعمال کی ہے، یوزفل ایڈیٹس، ایک پولیٹیکل پراسٹیٹیوٹس، اور یہ ایک یوزفل ایڈیٹس، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں لیٹر آن ایکسپلین کروں گا۔ اب اس کے انٹرویو کا وہ حصہ میں ان میوٹ کروں گا جس میں یہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ بھی تحریکیں تھیں وہ ہم رشینز جو ہیں وہ مینج کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ اتنا بڑا پروف، جو بندہ خود یہ سارا کچھ مینج کرتا تھا۔ اب آپ سنیے گا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک اس نے اپنی انڈینز کے اندر انوالومنٹ آپ کو بتائی، کبھی میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ انڈیا کا جو دوسرا وزیر اعظم تھا لال بہادر شاستری، اس کو رشیا کے اندر قتل کر دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ اندرا گاندھی کو اقتدار میں لایا جائے۔ لیکن سر دست آپ اس کا بنگلہ دیش والا وہ پارٹ سنیے جس کو اب یہ ایکسپلین کرنے لگا ہے کہ وہاں پر تحریک کیسے چلی۔ The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but there's nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself, thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers, they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment. They said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found in big boxes which said printed matter to Dhaka University. اب یہ غور سے سنیے گا، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک کولیگ کلکتہ میں جو کے جی بی کا دفتر تھا وہاں پہ ڈرنک ہو گیا، اور اس سے پہلے اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہزاروں سٹوڈنٹ جو سو کالڈ سٹوڈنٹس تھے وہ تعلیم کے نام پر انڈیا آتے تھے، اور انڈین اتھارٹیز یہ پریٹینڈ کرتی تھی کہ انہیں نہیں پتہ، اور ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ سو مچ سو وہ کہہ رہا ہے کہ عوامی لیگ کے جو لوگ تھے وہ رشیا میں لے جا کے ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کے نظریات بدلتے جاتے تھے، انہوں نے فنڈنگ کی جاتی تھی۔ اب وہ آپ کو بتانے لگا ہے کہ وہاں پر باکسز پڑے تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پرنٹڈ میٹر ٹو ڈھاکہ یونیورسٹی، لیکن اصل میں اس میں کیا تھا اس کی زبانی سنیے۔ Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and furious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter. He discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. Anyway, it's a long story. When I saw the preparations for the invasion into East Pakistan, obviously I wanted to defect immediately. The only thing I couldn't at that time make up my mind when and where and how. One of the reasons, of course, you see, I was in love with India. I mentioned that before. I spoke the language. یہ آپ اس بندے کی جوانی کی تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں وہ بدھسٹوں کے ساتھ، جو کہ ان کے بھکشو جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ کہتا تھا کہ میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کمیونسٹ نظریات کو پھیلانا، اور چونکہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ اپوزٹ لابی میں تھا، پورا پاکستان ہی رشیا کی،
تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ سازش کرنی ہے، اور اس میں جو یحییٰ خان ہے یا جو بھٹو ہے یا جو وہاں پر محرومی کا احساس تھا، اس کے متعلق آپ کو وہ کنکریٹ ایویڈنس دے رہا ہوں جس میں آپ نے اس کے منہ سے سنا کہ نہ صرف KGB بلکہ CIA کا بھی ہمارا یہ بالکل ایک ہم پیج پر تھے کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو جانا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کوالیفائی کر رہا ہوں کہ 4th جنریشن وار، ظاہر ہے 5th جنریشن وار 4th میں سے نکلی ہے، تو 5th جنریشن وار کی بہت ساری ٹیکنیکس 4th جنریشن میں بھی استعمال ہوئیں. جس طرح ابھی بھی آج یہ میں نے آپ کو پولیٹیکل پروسٹیٹیوٹس، یوزفل ایڈیٹس، یہ الفاظ اس لیے سنوائے ہیں کہ 5th جنریشن وار میں جس طرح PTM کی تحریک لانچ کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے میڈیا پرسنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی آرمی پر اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ڈکٹیٹرز پر کر لیں، لیکن اوورآل جو وہ رفٹ پیدا کرتے ہیں، تو اس کے حوالے کے طور پر میں نے یہ آپ کو اس بندے کا انٹرویو سنوایا ہے. اب آپ واپس آتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کولڈ وار یعنی جو روس اور امریکہ میں ہو رہی تھی 45 سے آلموسٹ 1990 تک، جب تک رشیا ٹوٹا نہیں، 1971 کی وار، پراکسی وار اور ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ سارا کچھ تھا جو سیلینٹ فیچر بنتا ہے جسے آپ 4th جنریشن وار کہتے ہیں. اب اس ساری چیزوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور آخری نسل جو اس وقت تک کی جدید شکل ہے جسے آپ 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اب ہم اس کی طرف بڑھیں گے، اور یقیناً ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. یہ ایک اوورآل ڈائیگرام ہے جس میں آپ 1GW یعنی 1st جنریشن وار، 2nd، 3rd، 4th جنریشن وار کو دیکھ رہے ہیں، ایک باکس اور ایک ڈائیگرام کی شکل میں. پھر اسی کے ساتھ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو 1st جنریشن وار تھی اس کے اندر زمین، سمندر اور سرفیس کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. دوسری کے اندر لینڈ، سی اور سرفیس. تیسری کے اندر لینڈ، ایئر اور سی کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. اور چوتھی کو وہ بیان کر رہا ہے کہ چوتھی زیادہ پولیٹیکل ہو جاتی تھی ایک حوالے سے، جس میں یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی. 5th جنریشن وار وہ کہتا ہے کہ فزیکل بھی ہوتی ہے، انفارمیشن بھی ہوتی ہے، کوگنیٹو بھی ہوتی ہے یعنی نظریات، سوچ کی لڑائی، اور سوشل بھی ہوتی ہے. پھر اس کو وہ ایک ڈائیگرام میں یہ یوز کر رہا ہے کہ سرفیس آرمیز، نیویز لڑتی تھی 1st جنریشن میں، 2nd میں سرفیس آرمیز، نیول، 3rd کے اندر کمبائنڈ آرمز ملٹریز، چوتھی کے اندر یہاں اس نے پولیٹیکل کہا، اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نیٹ ورکس آ جاتے تھے. اور پانچواں پھر یہ ہے سپرا کمبینیشن، اس کو بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں. اسی طرح اس ڈائیگرام میں آئیے، ڈائریکٹ ڈسٹرکشن آف اینیمی کلوز ملٹری فورس، اینیلیشن. اینیلیشن ہوتا ہے بالکل برباد کر دینا، کھا جانا. یہ 1st جنریشن وار ہے. 2nd میں انڈائریکٹ ڈسٹرکشن آف اینیمی ملٹری فورس ود فائر پاور، اور اس کو وہ کہتا ہے اٹریشن. اٹریشن ہوتا ہے رگڑ دینا، رگڑ آتی ہے جب دو پتھر ٹکراتے ہیں. اٹریشن آف ریسورسز، یہ 2nd جنریشن ہے. 3rd ڈسٹرکشن آف آرمی، اینیمی ملٹری، کمانڈ اینڈ کنٹرول، لاجسٹکس اور مینوورنگ. مینوورنگ ہوتا ہے دکھانا کچھ، کرنا کچھ. بظاہر آپ نے لینڈ پہ اٹیک کیا لیکن دوسری طرف سے پیرا ٹروپرس اتار دیے، کوئی اور آپ نے حکمت عملی اختیار کی. پھر 4th جنریشن میں کہتا ہے ڈسٹرکشن آف اینیمی، پولیٹیکل اینڈ پبلک ول ٹو فائٹ، اٹریشن آف ول یعنی بندے کی صلاحیت، سوچ کو ختم کر دینا. اب وہ آ رہا ہے 5th جنریشن پہ. 5th جنریشن میں وہ کہہ رہا ہے destroy or render an enemy's efforts irrelevant by any means, military or non-military implosion. implosion ہوتا ہے کسی چیز کا اندر کی طرف آنا، یعنی اندر ہی اندر سے کسی چیز کا ختم ہونا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے. اس ڈائیگرام اگر آپ کو تھوڑا مشکل لگا،
میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کے اندر ساتھ میں وہ ڈائیگرام بھی دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ یہ اس کو سمجھ سکیں. مزید اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرے اگر پیج پہ جائیں گے تو اس ٹاپک کے اوپر میرے کوئی 3 سے 4 آرٹیکل موجود ہیں. 5th جنریشن وار، 5th جنریشن وار اینڈ میڈیا، آپ وہاں سے پڑھ کے بھی کنٹینٹ لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں 5th جنریشن وار پہ ایکسکلوسیولی. دیکھیے پہلی لائن آپ پڑھیے، ہارڈ ٹو فائٹ، ہارڈر ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی 5th جنریشن وار کو لڑنے سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ لڑ کس کے خلاف رہے ہیں، آپ کے سویلینز ہیں، انہوں نے کوئی کمپین لانچ کر دی، اب پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے جی ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں. وہ ایسا ایک کوشچن ریز کریں گے کہ جس کے اندر ان کی تھوڑی پذیرائی ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو اٹیک ہوا وہ 4 لوگ کون تھے؟ وہ 4 لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں سے شامل تھے. سو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یعنی ہارڈر ٹو انڈرسٹینڈ. دوسرا اس چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے وار ودن، یعنی اندر ہی اندر سے ایک لڑائی شروع کر دینا، ایک محاذ برپا کر دینا. مثال کے طور پہ آپ کسی بندے سے ڈائریکٹ فزیکلی لڑیں گے تو آپ کو خطرہ ہے وہ بھی آگے سے مارے گا. آپ اسی کوئی کام کریں، مثلاً آپ کسی بندے کو نشے پہ لگا دیتے ہیں، آپ کسی قسم کا نشہ، تو ظاہر ہے اگر وہ چلتا پھرتا صحت مند آدمی ہوگا تو گریجول یعنی سلو بٹ شیور، اس کو کہا جاتا ہے سلو سافٹ سویٹ بٹ شیور پوائزن. یہ بھی میں لکھ بھی دوں گا. سو وار ودن. پھر آتا ہے رفٹ پیدا کرنا. رفٹ کیا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ آپ کی جو آرمی ہے اور آپ کے جو سویلینز ہیں، ان کے اندر ایک رفٹ پیدا کی جائے. یہی بندہ جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ بڑا عرصہ یہ جنگ لڑتا رہا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا ریپس یور مائنڈز. آپ نے اس کی زبان سے بھی سنا ہوگا. اب میڈیا، یہ سخت لفظ ہے لیکن بہرحال یہ اسٹریٹجی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا ریپس یور مائنڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میڈیا سوسائٹی کے اندر خیالات ایسے پیدا کر دے گا کہ جس سے ایک ہیجان پیدا ہوگا، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. بڑے مشہور ہمارے ایک مشہور ہو چکے ہیں، اب تو بدنام بھی ہیں. آپ نے حسن نثار صاحب کا آپ کو ایک یاد ہوگا ایک لائن جو انہوں نے علامہ اقبال کے متعلق کہی تھی کہ ہمیں اس طرح کے لوکل لیول کے شاعروں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اب یہ اس میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے جو ڈگنیفائڈ اور ڈیافائڈ بڑی مقدس ہستیاں جو ہیں ان کے متعلق ہیجان پیدا کیا جائے گا، قوم کو کنفیوز کیا جائے گا. پھر ڈراماز ایسے بنائے جائیں گے کہ آپ کی جو اقدار ہیں، آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہٹ کریں گے. جس طرح آپ نے اس کے منہ سے سنا کہ ایسی موویز بنائی جائیں گی، ایسے ڈراماز بنائے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کی این جی اوز ہیں، اس پہ میں لکھ نہیں سکا، آپ اس کو پلیز ایڈ کر لیجئے. تو آپ کی جو این جی اوز ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے حقوق کے نام پر طلاق لینے کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا. ابھی آپ نے وہ دیکھا تھا لال لال لہرائے گا، نام وہ کمیونزم کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ خواتین کے حقوق جس میں وہ مردوں کو جانور بنایا گیا ہے، ان کی وہ لگامیں بنائی ہوئی ہیں. تو میڈیا کا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے خیالات کو منتشر کرے. میڈیا آپ کے اندر ایک احساس کمتری میں آپ کو مبتلا کرے. میڈیا آپ کو بچت کے طریقوں کی بجائے کنزیومرزم پر مائل کرے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جی اسے خرچ کرے. پھر آپ تھوڑا سا غور کیجئے، آپ یقیناً ڈراماز دیکھتے ہوں گے، آپ کو کوئی ڈرامہ ایسا شاید ہی ملے گا جس میں بہن بھائی کی محبت دکھائی جائے، جس میں ماں بیٹے کی محبت دکھائی جائے، جس میں سادگی کا درس دیا جائے. تو یہ میڈیا کوٹڈ چیزیں آتی ہیں جو آپ کو یہ کیپچر کرتی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے
کہ وہ ایک بندے کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. آپ فیس بک پہ ہیں, آپ ٹویٹر پہ ہیں, آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں, تو آپ بڑے کیوٹ یوزر ہیں. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں چونکہ لکھتا بھی ہوں, بولتا بھی ہوں, دیگر چیزیں ہیں, تو میڈیا, سوشل میڈیا سے میرا بہت تعلق ہے. تو میں ایک دن اٹھا تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے 2 بیہودہ قسم کے گروپس, جن کے میں نام بھی یہاں لینا پسند نہیں کر سکتا, اس کی ایڈمن میں شامل کر دیا گیا. میں بارہا ان کو فیڈ بیک دیا ہے. جب بھی ان کا کوئی فیڈ بیک کا وہ آتا ہے, میں اس میں کہتا ہوں کہ جی یہ میرے ساتھ غلط ہے, میں اس کا نہیں ہوں ممبر, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعض اوقات میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ یار, یہ امپلائی کو, یار میرا وہ فیس بک کھول کے تو فلاں چیز اپلوڈ کر دو, تو کوئی بھی وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا, لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے کہ آپ جو چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں, جو چیزیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ان کا سسٹم آٹومیٹیکلی آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ سکھوں کی تحریک ہے, اس کو تھوڑا پروموٹ کریں گے, کوئی جیوز کے خلاف بات جائے گی, بہت ساری شکلوں میں آپ کو بلاک بھی کر دیا جائے گا. اور دیگر چیزوں, ایسی چیزیں, ایسی پوسٹیں کہ جن میں اندر اریانی ہو, جس میں متشدد مٹیریل ہو, فرقہ واریت سے متعلق جو ہے ان چیزوں کو, تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آٹومیٹیکلی آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نیٹ کھولا, آپ کوئی سرفنگ کر رہے تھے, ریسرچ آرٹیکل ڈھونڈ رہے تھے, یکدم اس میں, معذرت چاہتا ہوں تھوڑے انڈیسنٹ الفاظ ہیں, کوئی بھی جنسی ہیجان والی کوئی سائٹ, کوئی اس کا لنک آپ کے سامنے ایسا آئے گا کہ جسے آپ کی اٹینشن کو اس طرف لے جائیں گے. پھر ہے پولیٹیکل پراسٹیٹیوشنز. یہ آپ نے اس بندے کی زبان سے سنا, یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لیڈروں کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, انہیں الیکشن جتوانے میں مدد کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنے کام نکال سکتے ہوں, اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کروا سکتے ہوں. سو ایسے لیڈر, وہ ڈکٹیٹرز ہوں یا سو ٹو سے الیکٹڈ ہوں, ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل پراسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, پراسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, جو ان فیکٹ اپنی باہر کی جو پاورز ہوتی ہیں ان کی چیزوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنی لوگوں کو یا اپنی حکومت کو. اگلا اس نے لفظ استعمال کیا, اس کو میں نے بہت دفعہ استعمال کیا ہے, یوزفل ایڈیٹس, مفید احمق. یہ کسی اور ویڈیو میں اس کی وہ ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا, یا آپ خود اس کو سرچ کریں. یہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں جو تحریک چل رہی ہوتی ہے نا بظاہر حقوق کی, تو کہتا ہے وہ بظاہر جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں, لبرلسٹ ہوتے ہیں, فیمنسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے وہ باہر کی ایجنسیاں انہیں ہائر کرتی ہیں, انہیں پیسے دیتی ہیں, اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ حقوق کے نام پر یہ ایک کمپین لانچ کرو جس سے سوسائٹی میں ڈویژن آئے, یعنی سوسائٹی آپ کی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو وہ ان کے ذریعے جو چیز یہ لوگ پیدا کرتے ہیں اس کو ڈیوائسو کہا جاتا ہے. اب یہ جو ڈیوائسو کا ورڈ میں نے علیحدہ سے آپ کے سامنے, ایک منٹ رکیے گا, میں چونکہ ذرا اس کو بنانے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. ڈیوائسو, اچھا ڈیوائسو کا ورڈ اگر آپ کو عجیب لگ رہا ہو, اسی بہانے آپ کی ووکیبلری بلڈ ہوگی. ڈیوائسو کا مطلب ہوتا ہے ڈویژن سے, یعنی سوسائٹی کو 2 انتہاؤں میں تقسیم کر دینا, کہ ایک طرف وہ ہوں جو مذہب کے معاملے میں کوئی لفظ سننے کو تیار نہ ہو, دوسری طرف ایسے لوگ ہوں جو مذہبی اقدار, خیالات, ان چیزوں کا تمسخر اڑاتے ہوں. سو یہ جو ڈیوائسو ہے یہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, کہ پولیٹیکل ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے صرف ایک ڈویژن ہو کہ جی آپ نون کے, آپ پی ٹی اے کے, حکومت بن جائے تو بات ختم ہو جائے. وہ کہتا نہیں. اسی طرح پھر ریلیجن کے نام کے اوپر, سو ریلیجن ہو, پولیٹیکل ہو, کنزرویٹو یا کوئی ہو, سوسائٹی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈیوائسو, یعنی 2 انتہاؤں کے اندر یہ لوگ
تقسیم کر دیتے ہیں، آن پرپز ایسا کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، الٹیمیٹ مقصد یہ ڈیوائسونیس کا، کہ سوسائٹی ڈی سٹیبل ہو، سوسائٹی باہم یعنی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہو، درمیان کا کوئی رستہ جو ہے وہ نہ بچتا ہو۔ پھر آخر میں ایک ورڈ میں نے لکھا ہے، یہ الیکشن ہیکنگ۔ یہ ویڈیو کو آج کی لمبی ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ فیس بک پہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن ہیکنگ کیسے ہوتی ہے، تو اس میں بڑا سمپل ہے، ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے تھرو سوشل میڈیا، تھرو ادر سورسز۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 40% لوگ اس رائے کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، 40% دوسری طرف رکھتے ہیں، تو جو بیچ میں 20% بچیں گے نا نیوٹرل لوگ، ان کو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی طرف مائل کریں گے اور الیکشن کا رخ پلٹ دیں گے۔ آپ کو بڑا عجیب لگے گا، لیکن میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ 5th جنریشن وار کا شکار صرف پاکستان نہیں ہوا، انڈیا اور امریکہ بھی ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو 10، 15، 20% لوگ، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو نیوٹرل ہیں، ان کو وہ ایسا کنٹینٹ بھیجتے ہیں کہ جس سے ان کا ذہن پھر ایونچولی اس پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے جس طرف وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف خیالات کے متعلق مختلف چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، مختلف اقدار کو نکالا جاتا ہے۔ سو یہ ٹارگٹ ہوتا ہے 5th جنریشن وار کا۔ اب آج میں نے آپ کو ایکسپلین کیا 5 جو جنریشنز آف وار ہیں۔ اب 5th جنریشن وار کا شکار پاکستان کیسے ہوا اور دنیا کے دیگر کن ممالک میں یہ 5th جنریشن وار جاری ہے، یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ اور میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اسی کے نیچے کامنٹس کے اندر اس پر جو میرے لکھے ہوئے آرٹیکلز ہیں، اگر کوئی بات بولنے میں بھول گیا ہوں، ان کا لنک میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ تو ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو 5th جنریشن وار سمجھنے میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ CSS کا اور کسی بھی ایگزام کا یہ ایک بڑا ہاٹ اور وائٹل ٹاپک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔